اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے، اور بڑے نام ہیں، اور صحیح ہے کہ اس کا فضل جب نازل ہوتا ہے نا تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی رہا۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی مل گیا سکون قلب، اور جس نے زندگی اور اس کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گئے، فاقہ میں بھی مل گیا، لنگر خانوں میں بھی مل گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی فارمولے کا نام نہیں سکون قلب۔ فارمولہ کا ویسے بچوں کے لیے مٹھائی بنا دو کہ یہ سکون قلب ہے، یہ مٹھائی کھا لو، اس کے فارمولے نسخوں میں آتے رہتے ہیں کہ کسی کے سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا، خوش رکھا کرو، سکون قلب مل جائے گا، اور پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ فالو کرو، سکون قلب مل جائے گا، دعا کے اوپر بھی ضد نہ کرو، حضور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا ہے نا، تو نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا سکون قلب نہیں ملتا۔ آپ آ جائیں کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ سے تعلق ہونا چاہیے، خالق کا، ستم کا یا کرم کا، دونوں کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو اب میں مطمئن ہو جاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں، اس کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ سکون قلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایک سائڈ کا پتہ ہے، اول تو ایک کا بھی نہیں پتہ۔ دیوار کے پرے کیا ہے اس کے تو خیر کتنا نہیں پتہ کسی کو، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہونی چاہیے، مثلا بھوک لگی ہے شدت کی، کھانے کا پتہ ہے، کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ کن کن لوگوں کو مجھ سے زیادہ ضروری ہے ان کو ملنا، یہ سارے واقعات یہ نہ سمجھ آئیں تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ آپ اب دیکھو، اگر یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی ایک خواہش، چلو خواہش ہی تھی، ایک خواہش ایسی لوکیٹ کر لو اپنے اندر، خواہش آپ کی لوکیٹ بھی آپ نے کیا، جو اگر وہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے، اور تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں ہم، کہ یہ میری خواہش ہے آخری اور پہلی اور انتہائی اور ابتدائی، یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لو تو پوری نہ ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ آپ نے خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پوری کرتے رہو یا وہ ٹوٹتی رہیں سکون قلب میں، تو گویا کہ سکون قلب یہ ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جو باقی تمام خواہشات اس کے ہاں قربان ہو جائیں، دریافت کر لینا۔ اگر وہ دریافت کر لیا اپنے خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہے، نہ پوری ہو جائے تب سکون قلب۔ تو گویا کہ سکون قلب جو ہے یہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے، پھیلاؤ جو ہے نا اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پہ بے سکون ہو جاتے ہیں، وہ جی میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، کوئی گھر چاہیے، تو ایسے ہی پریشان ہوں، اے مسجد کے نام پہ، مسجد اللہ کی
انتظام اللہ کا اپنی ہستی کے اندر رہ کے کر. ہستی سے باہر اپنے آپ پہ تو بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان کو اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا. آپ البتہ نماز پڑھ لی، مسجد بنانا ہمت نہیں ہے تو کیا کر لو، نماز کی تو ہمت ہے نا وہ کر لو. اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں چلو سادہ کپڑے میں نماز پڑھ لو. مدعا تو یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کے اندر رہ کے. تو ایک نہ ایک خواہش یہ زندگی کے اندر بڑی سزا ہے ماڈرن مین کو. اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کی چابکوں نے مارا. اپنے اندر ہی ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، چابک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے مار مجھے. وہ نفس اس خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر. کس کے نام پر؟ بری تو خیر عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا بری کیا چیز ہے. اکثر جو حجاب ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو مبتلا کرنا، جس نیکی کا اسے شعور نہیں ہے، جس نیکی کی اسے اجازت بھی نہیں ہے. ایسی نیکی کا پرچارک بن جائے جس نیکی کا سیاق و سباق اسے پتہ نہیں ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اس کو خام خواہ تم ایک کام میں لگاؤ جو کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے. کام یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دینا، اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا، تو نظام عالم بھوکا مر جائے گا. چل رہا ہے. آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے. لو جو ہل چلانے والے ہیں سب سے پوچھ لو کلمہ اس تک پہنچا. آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر پہ کرتے ہو، اس سے پوچھو. ہمارے ہاں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، کسی سے پوچھ لو دعا قنوت آتی، کسی سے پوچھ لو کلمہ نمبر XYZ آتا ہے. چلو جی دانا دو کہ 11ویں پارے کا نام ہی بتا دو. پوچھتے نہیں ہیں. یعنی کہ بڑی تبلیغ ہے. اسلام کو بھارت ہوا پڑا ہم پر، اور لیکن ابتدائیات کا بھی نہیں پتہ بعض اوقات لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو اسلام کی ہے نا، وہ جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا وہ اس کو ملتا جائے. باقی سارے کا سارا تبلیغ ہی ہے. اسے رولا نہیں کہتے، تبلیغ ہے. ہاں شور ہے، کرتے چلے جاؤ. ہونا وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے آپ کا روزہ نہیں رکھ، اچھا اس کو اگر روزہ رکھے تو درمیان میں ریلیف چاہیے نا آرام کا، وہ آپ خود نہیں دو گے، کہتے دیہڑی پوری کر. مقصد یہ ہے کہ روزے کی عزت کرو نا. اسے کہو کہ تو کہ روزہ ہے لہذا تجھے اپنے دن کے پیسے ملتے رہیں گے رمضان شریف میں، تو کام نہ کر. روزہ رکھا کہ نہیں رکھتا؟ آپ یہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کام پورا لینا ہے، اور پورا کام آپ کو پتہ ہے کہ پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پھر اس کے اوپر یہ تو نہ الزام لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، تو نے چائے پی لی، تو بڑا بدلے بے ایمان ہے. کام چور ہو تو اسے کہتے ہیں کام چور ہے. اور اگر ایمان ترک کر کے یا روزہ ترک کر کے کام پورا کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں روزہ خور ہو، کبھی کام چور ہو. تو پھر یہ آپ کو سکون کیسے ملنا ہے؟ سکون یہ ہے کہ آپ پہلے کیفیت پہچانو لوگوں کی کیا، اور پھر اپنی کیفیت پہچانو. ایک ایسی خواہش والے آنا پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے ہو، سکون نہیں ملتا. عاقبت سے ہو، پوری ہو کہ نہ ہو وہ سکون ہے. حج کی خواہش میں پہلے بتایا، جس کا بھی شدت کی خواہش ہے حج کر کہ آقا وہ پرانے زمانے کے لوگ کہ آ جاؤ آگے سامنے. مطلب یہ کہ پرانے زمانے کے سکون قلب کی بات ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھا لوگ کہ میں یہاں ہوں آپ وہاں ہیں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو، مدینہ مجھے غریب ہے. یعنی کہ وہ جو خواہش ہے نا، وہ خواہش بذات خود ایک کعبہ ہے. اب سمجھیں وہ خود ایک نیکی ہے، کیونکہ نیکی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو بذات خود نیکی ہے. یہ اللہ کی بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بدی ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے. کیونکہ ابھی وہ بدی صرف خواہش میں ہے، وہ اندر ٹوٹ پوٹ ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے.
نیکی خواہش میں آ جائے تو نیک ہو گئی. اس لیے کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کا ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عاقبت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اور اگر وہ ڈائریکشن یہیں کے عام کرنے کی ہے، اینٹ کے اوپر ایک اور اینٹ، گارے پر ایک اور گارا، اور کرکٹ کی رنز کے اوپر ایک اور رن، سینچری کے بعد ایک اور سینچری، تو سکون کا نام نہ لینا چاہیے.